اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے بھائیوں، راولہ کوٹ کے رہنے والوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا حوالہ دے کر یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ کوئی آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، نہ چندہ وصول کرنا ہے، نہ کوئی گولیاں ٹافیاں بیچنی ہے۔ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آج کے چلنے پھرنے والوں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا آخری وقت ہو جائے گا، اور ہر انسان نے جو زندہ ہوا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، اس نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے ساتھ اصلی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کس نے زندگی بسر کی تھی، اپنے مقصد کو پہچان گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ ہوائیں چلا رہا ہے، یہ طرح طرح کے فروٹ، پھل، سبزیاں دیکھ رہے ہو، اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ تمہیں کیوں کھلا رہا ہے، کیوں پلا رہا ہے؟ اس کی ایک مانگ ہے کہ میرے بندو، زمین جس کے اوپر چل پھر رہے ہو، یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کا انتظام کر کے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور فروٹ پیدا کیے، جن سے لطف اندوز ہوتے ہو، صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، مزے لے لے کر کھاتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اس نے ایک مطالبہ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج کسی سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ یہ بارشیں کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ نے۔ یہ پھل سبزیاں کون تمہیں مہیا کرتا ہے، کہیں گے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ مانتے ہو، پھر داتا کسی اور کو کیوں کہتے ہو؟ پھر مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو آواز کیوں دیتے ہو؟ پھر اگر اللہ اولاد نہ دے تو یہ مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کر ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ اللہ کی کتاب اس کو شرک کہتی ہے، ناقابل معافی جرم ہے اللہ کے بندو۔ جس طرح ہندو اپنی مورتی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، آج یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ جا کر اپنے مزار کے سامنے، قبر کے سامنے، گنبد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہندو وہاں سجدہ کرتا ہے، اس کو ڈنڈوت کہتا ہے کہ ڈنڈوت کی مہاراج کی، ڈنڈوت کی میں نے۔ مسلمان سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی بجا لایا ہوں۔ ہندو وہاں بھجن گاتا ہے عجیب انداز سے، اور یہ مسلمان ہے، یہ بھجن نہیں کہتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے وہاں جا کے، اور وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے کہ مہاراج کا پرشاد بانٹا ہے، اور آج یہ مسلمان ہے، یہ پرشاد نہیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے بابا کی نیاز بانٹ کے آیا ہوں، ساتھ بھی لایا ہوں۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندو، یہ مسلمان ہیں، یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ قبر پرستی بت پرستی ہے۔ مسلمان کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ یہی مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ غیر مسلم ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے، جھنڈے کے سامنے جھکے گا، دلدل کے سامنے جھکے گا، مزار کے سامنے جھکے گا، مورتی کے سامنے جھکے گا، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائے گا، وہاں سجدے کرے گا، جھک جھک جائے گا۔ یہ مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ، جو عرش کا مالک ہے، عرش کے اوپر اللہ، پوری کائنات کا مالک ہے۔ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے کتنے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اپنی تقریروں کا آغاز بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لیکن جب مزار کو دیکھتے ہیں وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا، دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے عہد و پیمان کرنے والا کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدے عہد و پیمان، اور اس کے بعد اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نعرہ لگاتا ہے، یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا محی الدین چشتی پار لگا دو کشتی، کوئی کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، کوئی کہتا ہے پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کرے نا دو جہانا اندر۔ نعرہ لگائیے، یہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، زندگیاں تنگ ہیں، کون سی اذیت ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چمٹی ہوئی ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ آج کے چرنے پھرنے والوں، اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو یاد رکھنا، مرنے کے ساتھ تم آگ میں اتر جاؤ گے۔ نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود اور حج کرنے کے باوجود، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور کی نظر و نیاز کی 11ویں کی شکل میں یا 12ویں کی شکل میں، 10 محرم کی اگر سبیلیں لگائیں اور وہاں دیگیں بانٹی، تعویذ گنڈا کیے یا پیری مریدی کی یا عرس اور میلے کیے، تو یاد رکھنا ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ مکہ کے اندر یہی دعوت دیتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم یا ابراہیم اغثنی کہتے ہو، یا لات منات بابا کو پکارتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ نمک حرامی ہے۔ یہ اللہ کا کھانے کے بعد دوسروں کو پکارنا، اس کو اللہ شرک کہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، شرک کی معافی نہیں ہے جب تک انسان دنیا کے اندر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ کہ توبہ کریں۔ ہم نے یہ ملک اسی لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آج ہر نکڑ کے اوپر، ہم یہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، ہر کونے کے اوپر ایک معبود بنا ہوا ہے۔ وہاں جا کے لوگ منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سور میلے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو تمہارے سارے مسائل کا حل اسی ایک مسئلے کے اندر ہے۔ یہ بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ مالک فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے اور یہ شہروں والے یا دیہاتوں والے یہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، مالک فرماتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتا۔ اللہ کے بندوں، جب اللہ کی برکتوں کے خزانے آپ کے اوپر آئیں گے تو بتاؤ کیا تم پھر مقروض رہو گے؟ تمہارے قرضے ہوں گے۔ آج یہودیوں سے، عیسائیوں سے قرضے مانگتے ہو، بھیک مانگتے ہو، عزت تمہارے پاس نہیں ہے۔ کتنی بہترین زمین تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنی بہترین یوتھ تمہارے پاس ہے، ایٹم بم تمہارے پاس ہے، لیکن عزت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ عزت کو مشروط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کے ساتھ۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا۔ آج قوم فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا سلفی ہوں، چکڑالوی ہوں، سہروردی، نقشبندی، کوئی مسلک یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور مسلک اور یہ فرقہ بندی، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ شرک کی بات ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، ایمان کو خالص کرو، توحید کی طرف آؤ، ایمان خالص۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تمہیں یہ بات بتانے کے لیے
آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی تھی، اور نوح علیہ السلام 950 سال یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، مزاروں کے بندے نہ بنو، عرس اور میلوں کی پیروی نہ کرو، پیری مریدی اسلام کے اندر نہیں ہے، تعویذ گنڈا اسلام کے اندر نہیں ہے، اور یہ جمہوریت کا سارا نظام یہ مشرکانہ نظام ہے اللہ کے بندو، اس کے اندر تمہیں جکڑ دیا گیا، اللہ کے باغی اور ناشکرے تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر مار رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، للہ معافی مانگو اور اس حق بات کا ساتھ دو، ہم ووٹ نہیں مانگنے آئے آپ سے میرے بھائیوں، نہ ہی چندے کا سوال ہے، اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جب سامنے آئی تھی تو زیادہ تر نوجوانوں نے ساتھ دیا تھا، اور پہلے مشکلات آئی ہیں، تکلیفیں آئیں گی، یہ اللہ کے راستے کی تکلیفیں ہوں گی، اس راستے میں جو مارا جائے گا وہ اللہ کے راستے کا شہید ہوگا۔ باقی اگر تم جمہوریت کے لیے مارے گئے، بریلویت کے لیے مارے گئے یا دیوبندیت کے لیے مارے گئے تو یاد رکھنا یہ پھر تم اللہ کے راستے کے مجاہد نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات غور و فکر کرنے کی، غور و فکر کے بعد اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی کچھ کتابیں بھی دے رہے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، مزید رہنمائی کے لیے پڑھیے، بات اچھی لگے، آپ کے اپنے اللہ کی بات ہے، آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، یہ میری بات تو نہیں ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر مزار نہ بناؤ۔ تو بتاؤ اگر تم قبروں کو پکا کرو گے، مزار بناؤ گے تو کس کی نافرمانی ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے اوپر اجرت نہ لو، اقراء القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اجرت کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آج نماز پڑھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں، دین کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ دینداری نہیں برحال یہ دکانداری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان خالص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ نے تحمل کے ساتھ بات سنی ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین پر چلائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اور سارے انبیاء کا جو دین ہے دین اسلام ہے۔